الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ اما بعد۔ حضرات سامعین، جمہور اہل سنت والجماعت کے دو عقیدے حضرت محمد بن عبداللہ المہدی المدنی کی آمد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آسمان سے اترنا متفقہ، مسلمہ اور اجماعی عقائد میں سے ہیں۔ یہ دونوں عقیدے احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، بلکہ یہ احادیث معنوی طور پر تواتر کے درجے کی ہیں۔ حضرت محمد بن عبداللہ المہدی کے ظہور کا عقیدہ صحیح احادیث کی روشنی میں قطعی اور یقینی ہے، اور جن احادیث سے یہ عقیدہ ثابت ہے ان کا درجہ تواتر معنوی کا ہے، اور یہ کہ حضرت محمد بن عبداللہ المہدی کا ظہور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول سے پہلے ہوگا، اور ان کا ظہور علامت قیامت میں سے ایک اہم علامت ہے۔ نیز حضرت مہدی آئندہ پیدا ہوں گے اور اپنے وقت پر اسلامی تعلیمات و ہدایات کی طرف خلق خدا کی رہنمائی کے لیے ظہور فرمائیں گے۔ تفسیر کے لیے دیکھیں دور حاضر کا مدعی مہدویت مسیحیت شکیل بن حنیف، ایک تعارف و تجزیہ، مؤلفہ حضرت مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری دامت برکاتہم العالیہ، نائب ناظم کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم جنہیں آسمان میں زندہ اٹھا لیا گیا ہے، وہ آسمان سے قیامت سے پہلے اس دنیا میں نزول فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی دین اسلام پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی دین اسلام ہی کی دعوت دیں گے۔ وہ نبی ہوں گے، لیکن ان کا نزول بحیثیت صاحب شریعت، مستقل صاحب شریعت نبی کے نہیں، بلکہ بحیثیت تابع نبی اور خلیفہ کے ہوگا۔ آپ کا آسمان سے نزول خود کو منوانے کے لیے نہیں، بلکہ لوگ خود بخود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آپ کو تسلیم کریں گے۔ جیسا پہلے آپ حضرات نے حقیقی مہدی کو پہچاننے کے 10 علامات ملاحظہ فرمائے، موجودہ دور میں ہمارے ارد گرد چونکہ شکیل خان، جس نے مہدویت و مسیحیت کے جھوٹے دعوے کیے ہیں، اور ان کے پیروکار کے پرچارک تمام دلائل و شواہد کے باوجود اپنی منمانی پر مصر اور بضد ہیں، ان کی تلنا کرتے ہوئے، ان کا موازنہ کرتے ہوئے آج آپ کے سامنے 10 علامتیں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام حقیقی طور پر کون ہیں اس کے بارے میں پیش کی جائیں گی۔ یہ 10 چیک باکسز ہیں، اگر آپ نے اس کو صحیح طور پر ملاحظہ فرما لیا تو انشاءاللہ شکیل خان تو کیا، اسی طرح سے عیسیٰ مہدی کے تو کیا، جس طرح بھی کوئی بھی شخص اگر جھوٹے طور پر غلط طریقے سے عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کرے گا، آپ ان علامتوں کے ذریعے سے ان کی سچائیت اور ان کے جھوٹے پن کو پہچان سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ پہلی علامت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی آپ کے سامنے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، آپ کا کوئی باپ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں جہاں کہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے یا آپ کے لیے نزول کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہاں عیسیٰ ابن مریم کا لفظ آیا ہے۔ شکیل خان آپ کو معلوم ہے کہ حنیف کے بیٹے ہیں۔ شکیل اپنے باپ حنیف کے نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ شکیل بن حنیف عیسیٰ ابن مریم نہیں ہو سکتا، اور شکیل خان کے پیروکار شکیل خان کو عیسیٰ مسیح ثابت کرنے کے لیے
جو قرآن و احادیث پیش کرتے ہیں وہاں ابن مریم کا لفظ ہے، نہ کہ شکیل بن حنیف۔ یہ تو ایسا ہے جیسا کہ مارے گھٹنا پھٹے سر۔ لہذا شکیل خان کا اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کہلوانا مضحکہ خیز بات ہی نہیں بلکہ اسلام سے بھی خارج کرتا ہے۔ دوسری علامت عیسیٰ ابن مریم کی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم حضرت مہدی کے دور خلافت میں آسمان سے اتریں گے۔ مسند بزار جو کہ سیاہ ستہ کے دور کے ہیں، جن کا انتقال 292 ہجری میں ہوا ہے، اس کی روایت نمبر 9642 میں ہے، ثم ينزل عیسیٰ ابن مریم من السماء۔ اسی طرح کتاب الاسماء والصفات للبیہقی اور کنز العمال کی روایت میں ہے، عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل اخی عیسیٰ ابن مریم من السماء، کہ میرا بھائی عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے۔ اسی طرح کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم و امامکم منکم، کتاب الاسماء والصفات روایت نمبر 895۔ ان تینوں روایتوں میں من السماء کا لفظ صراحتاً یعنی آسمان صراحت کے طور پر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ لہذا جب کہ آپ دیکھیں شکیل بن حنیف زمین میں پیدا ہوا ہے، آسمان سے نہیں اترا، لہذا شکیل کا یہ کہنا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں عیسیٰ ہوں یا میں مسیح ہوں، یہ شکیل کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تیسری علامت عیسیٰ ابن مریم کی کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے دمشق میں سفید منارے کے پاس اتریں گے۔ ابو داؤد کی روایت میں موجود ہے، من شرقی دمشق عند المنارۃ البیضاء۔ جب ہم دوسری طرف شکیل بن حنیف کو دیکھتے ہیں تو وہ ہندوستان میں پیدا ہوا ہے اور دہلی کو دمشق مان کر اپنے آپ کو عیسیٰ کہلوا رہا ہے، جبکہ حدیث میں دمشق ملک شام موجودہ سیریا صاف لفظ میں موجود ہے۔ لہذا بتوں کی تعویل کر کے دلی کو دمشق کہلوانا یہ سراسر باطل ہے، لہذا شکیل کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ چوتھی علامت عیسیٰ ابن مریم کی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دو فرشتوں کے بازوں پر ہاتھ رکھ کر دمشق کی جانب شرق میں اتریں گے۔ ابو داؤد اسی طرح سے مسلم شریف کی روایت نمبر 2938 میں ہے، علی اجنحۃ الملکین۔ جبکہ شکیل بن حنیف لکشمی نگر کی ایک منارے والی مسجد کو دمشق کی سفید منارے والی مسجد مان کر اپنے آپ کو عیسیٰ کہلوا رہا ہے، وہ کن دو فرشتوں کے بازوں پر ہاتھ رکھ کر اترا اور کہاں سے اترا، ظاہر ہے یہ اس کی وضاحت کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، لہذا شکیل کا عیسیٰ ہونے کا دعویٰ جھوٹا اور باطل ہے۔ پانچواں چیک باکس اور پانچویں علامت عیسیٰ ابن مریم کو پہچانے کی، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق میں ایک نماز میں حضرت مہدی کے پیچھے اقتدا کریں گے۔ ابن حماد کی کتاب الفتن روایت نمبر 1103 میں صاف لفظ میں موجود ہے کہ قال المہدی الذی ینزل علیہ عیسیٰ ابن مریم ویصلی خلفہ عیسیٰ علیہ السلام، کہ مہدی وہ ہے جس کے سامنے عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور اس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے۔ جبکہ شکیل بن حنیف کبھی دمشق گیا نہیں کہ وہاں کے امام نے ان سے امامت کی درخواست کی ہو اور اس نے انکار کر کے اس امام کے پیچھے نماز ادا کر لی ہو۔ رہی بات دمشق سے دلی مراد لینے کی، تو ایسی صورت میں تو دمشق کے جانب شرق میں جو بھی شہر ہوگا وہ دمشق ہو جائے گا، دلی کی ہی کیا تخصیص ہے۔ لہذا شکیل کا اس طرح تعویل کر کے اپنے آپ کو
عیسیٰ کہلوانا باطل ہے۔ چھٹی علامت، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حکم سے جب مسجد کا دروازہ کھولا جائے گا تو دجال کی نظر حضرت عیسیٰ ابن مریم پر پڑے گی۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی لشکر ہوگا۔ ابو داؤد کی روایت میں موجود ہے، افتحوا الباب، دروازہ کھولو۔ جبکہ شکیل بن حنیف کے بقول لکشمی نگر کی ایک منارے والی مسجد دمشق کی جامع مسجد ہے، تو جہاں اس نے اپنے کو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، کیا وہاں شکیل کے حکم سے مسجد کا دروازہ کھولے جانے پر دروازے پر دجال اپنے 70,000 یہودی لشکر کے ساتھ موجود تھا؟ ظاہر ہے ایسا ہرگز نہیں ہوا، لہذا شکیل کا مسیح اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ سراسر باطل اور جھوٹا ہے۔ 7ویں علامت سچے عیسیٰ ابن مریم کو پہچاننے کی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنے نیزے سے دجال کو فلسطین میں مقام لد پر قتل کریں گے اور اپنے نیزے پر لگے خون کو لوگوں کو دکھائیں گے۔ مسلم شریف روایت نمبر 5421 میں یہ الفاظ آئے ہیں، وَلَٰكِن يَقْتُلُهُ اللَّهُ بِيَدِهِ فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبِهِ، دم خون کا لفظ صراحتاً موجود ہے۔ شکیل بن حنیف نعوذ باللہ، اگر عیسیٰ ہے تو اس نے دجال کا خاتمہ کب کیا؟ کیا شکیل نے امریکہ و فرانس کا خاتمہ کر دیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ دونوں ممالک تو آج پہلے سے بھی زیادہ دندناتے پھر رہے ہیں، اور آپ سب بخوبی اس سے واقف بھی ہیں۔ لہذا شکیل کا عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کرنا سراسر جھوٹا اور باطل ہے۔ 8ویں علامت اور 8واں چیک باکس، حضرت عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی کے دور میں پوری دنیا امن و امان سے اور خیر و برکت سے بھر جائے گی۔ مختلف روایتوں میں اس کی صراحت موجود ہے۔ بقول شکیل بن حنیف کے وہی مہدی اور وہی عیسیٰ بھی ہے، تو اس کے دور میں کیا ظلم و ستم کا خاتمہ ہو گیا اور پوری دنیا میں امن و امان پھیل گیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ دنیا دن بدن ظلم و ستم کی طرف مزید بڑھتی جا رہی ہے، اور موجودہ کرونا وائرس کے نام پر جو ہمارے ملک اور وطن عزیز میں ہو رہا ہے، اور متعصب میڈیا اور متعصب طاقتوں، باطل طاقتوں کے ذریعے سے جو مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، یہ سب آپ حضرات کے سامنے ہے۔ لہذا شکیل کا پڑے گاؤں میں فکری ارتداد کی بستی بسا کر وہاں امن و انصاف قائم کرنے کے دعوے کرنا یہ اور مضحکہ خیز ہے۔ ایسے تو ہر شخص اپنے دائرے میں انصاف قائم کر کے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، لہذا شکیل کا عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کرنا سراسر جھوٹ اور سراسر باطل ہے۔ 9ویں علامت اور 9واں چیک باکس، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دور میں اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ یہودیت، نصرانیت اور دیگر سارے مذاہب کے لوگ یا تو ایمان لائیں گے یا پھر تلوار کی زد میں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس سے بطور معجزہ کے ہلاک ہو جائیں گے۔ ابو داؤد کی روایت نمبر 4324، ابن ماجہ کی روایت نمبر 4077 میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ وَتَكُونُ الْكَلِمَةُ وَاحِدَةً فَلَا يُعْبَدُ إِلَّا اللَّهُ، کہ ایک ہی کلمہ ہوگا اور وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ ہے، لہذا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ جبکہ شکیل بن حنیف کے دور میں، آج کے دور میں آئے دن اسلام مخالف طاقتیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ شخص اپنے چلمن میں چھپ کر تماشا بھی بنا ہوا ہے، لہذا شکیل کا عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کرنا سراسر جھوٹا اور سراسر باطل ہے۔ 10ویں علامت اور آخری 10واں چیک باکس، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پہچاننے کا، حضرت مہدی کا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی موجودگی میں انتقال ہوگا۔
عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں ہی قیامت کی 10 بڑی علامتوں میں سے یاجوج و ماجوج، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد یافس کی اولاد میں سے ہیں، آپ 40 سال امت مسلمہ کی خلافت کریں گے، آپ کی قوم شعیب میں شادی ہوگی، آپ کا انتقال ہوگا اور روضہ اقدس میں آپ کو دفن کیا جائے گا۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین پر اتریں گے، آپ کی شادی ہوگی، آپ کی اولاد بھی ہوگی، آپ کی تدفین روضہ اقدس میں عمل میں آئے گی۔ در منصور میں، تاریخ البخاری اور مشکات میں کتاب الوفاء ابن الجوزی کے حوالے سے اس کو نقل کیا گیا ہے، جسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی کا انتقال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہی ہوگا۔ اور نبراس کی ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، جبکہ شکیل بن حنیف اپنی زندگی کے آخری سانس گن رہا ہے، اور یہ شخص اپنے آپ کو مہدی اور مسیح دونوں کہہ رہا ہے، اور ان کے پرچارک اسی بات پر بضد اور مصر بھی ہیں۔ ان کی موجودگی میں نہ تو دنیا میں امن و امان قائم ہوا، نہ ہی اس کے دور میں یاجوج و ماجوج کا خروج ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ مر کر دفنایا کہاں جاتا ہے۔ یقین جانیے اس ملعون کو دنیا کی کوئی پاک جگہ اپنی قبر کے لیے میسر نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ لہذا شکیل کا اپنے مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا سراسر جھوٹا ہے اور سراسر باطل ہے۔ آخر میں ہم پھر یہی اپنے سامعین سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص علامات قیامت بیان کر کے آپ کو بہکانے کی کوشش کریں اور قیامت کی علامتیں بیان کریں اور اپنے آپ کو آسمان رہبر کہہ کر کے بتائیں، تو آپ ایسے وقت میں فوری طور پر ان سے یہ کہیں کہ آپ آئیں اور مسجد میں ہم بات کرتے ہیں اور اپنے علماء سے بات کرتے ہیں۔ یہ چونکہ علماؤں سے نفرت پیدا کرتے ہیں اور آپ کے دلوں میں علماء کی نفرت اتنی بھر دیتے ہیں کہ پھر رفتہ رفتہ آپ کا ایمان، آپ کو وثوق اور آپ کا اعتماد علماء سے ہٹ جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی ایک روایت کے پیش نظر کہ جب انسان علماء سے اور علم سے بغض رکھتا ہے تو پھر ہلاکت کے سوا اس کے مقدر میں اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائی اس وقت بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مہدی کہلوائے یا عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے اور قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامتوں کو بیان کر کے جو یقیناً اپنے آپ میں صحیح بھی ہیں، ان چھوٹی علامتوں کو بڑی علامتوں پر محمول کر کے اور بڑی علامتوں کو نظر انداز کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو پیش کر کے اگر آپ کو بہکانے کی کوشش کریں تو آپ اس سے ہوشیار رہیں، اپنے علماؤں سے اپنا رابطہ قائم رکھیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب و ملت اور کسی بھی مسلک کے ہوں، چونکہ جو بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے افراد میں سے شمار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے سامنے اس طرح کی کوئی بات آئے تو وہ اپنے علماؤں سے رابطہ قائم کریں، اور اگر مزید تفصیلات آپ کو معلوم کرنی ہوں اور حقیقی مسیح اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے سچی اور پکی علامتوں کو قرآن حدیث کی روشنی میں جاننا ہو تو آپ مجلس تحفظ ختم نبوت بھوپال سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔